السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے حسن نعیم اور ان کی غزل کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے حسن نعیم کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ ان کا اصل نام سید حسن تھا، لیکن وہ حسن نعیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ 6 جنوری 1924 عیسوی کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ذی وقار خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی ملازمت حاصل کی۔ وہ ہندوستان کی وزارت خارجہ سے وابستہ تھے، لیکن ایک موقع پر ملازمت سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد مالی حالت خراب ہوتی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی زمین و جائیداد فروخت کرنے لگے۔ وہ غالب انسٹی ٹیوٹ دلی کے ڈائریکٹر بھی بنے، لیکن اپنی نازک مزاجی کی وجہ سے اس نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آخری وقت میں حالات بہت پریشان کن ہو گئے۔ غربت و افلاس کی وجہ سے صحیح ڈھنگ سے ان کا علاج بھی نہیں ہو سکا۔ ایسے ہی حالات میں ممبئی کے کسی کونے میں 22 فروری 1991 میں انتقال ہو گیا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جواب، حسن نعیم کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب، حسن نعیم کا انتقال 1991 عیسوی میں ممبئی میں ہوا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہوئے؟ ملازمت کہتے ہیں نوکری کو، مستعفی ہونا کہتے ہیں استعفیٰ دینا، ریزائن لینا۔ جواب، حسن نعیم محکمہ وزارت خارجہ سے مستعفی ہوئے۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ ادارہ کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ کو، عہدہ کہتے ہیں پوزیشن کو، منصب کو، مامور ہونا کہتے ہیں کسی کام پر مقرر ہونا۔ جواب، حسن نعیم غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی کے ڈائریکٹر ہوئے تھے۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، حسن نعیم کی غزل گوئی کی خصوصیات مختصراً بیان کیجیے۔ خصوصیت کی جمع خصوصیات ہے اور اس کی ایک جماعتی خصائص، جس کے معنی ہے خوبی کے، خاص بات کے۔ جواب، حسن نعیم کی غزلوں میں بے شمار چھوٹے بڑے آلام و حادثوں کے اثرات ملتے ہیں۔ علم کی جمع عالم ہے، جس کے معنی ہے رنج کے، غم کے۔ حادثہ کی جمع ہے حادثوں، اس کی جمع حوادث آتی ہے، جس کے معنی ہے واردات کے، واقعہ کے، گھٹنا کے۔ اثر کی جمع اثرات ہے، جس کے معنی ہے نشانی کے، جو ان پر گزرے تھے۔ ان کی غزلوں میں افسردگی اور مایوسی کی جھلک بھی ہے۔ افسردگی کہتے ہیں مایوسی کو، غم کو، جھلک کہتے ہیں اثر کو۔ حسن نعیم جدید غزل کے ایسے شاعر تھے جو جدیدیت کے اصول سے اچھی طرح واقف تھے۔ جدید کہتے ہیں نیا کو، واقف ہونا کہتے ہیں جاننا، جانکاری رکھنا۔ لیکن اس جدت کے باوجود ان کی شاعری میں احتجاج کی ہلکی آنچ اکثر شامل ہو جاتی ہے۔ احتجاج کہتے ہیں اعتراض کو، انکار کو، آنچ کہہ سکتے ہیں چنگاری کو۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، ان اشعار کی تشریح کیجیے۔ اشعار ہے، قلب و جامع حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہانی دل کی کوئی دل فگار ہو تو کہیں۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور فسانہ کہتے ہیں کہانی کو، افسانہ کو۔ غم گسار کہتے ہیں غمخوار کو، ہمدرد کو۔ دل فگار کہتے ہیں غمگین کو، جس کا دل زخمی ہو۔ جواب، غزل کے پہلے شعر میں شاعر اپنے خیالی محبوب سے کہتا ہے کہ میرے محبوب، تیرے حسن و جمال کی رعنائیاں تیرے بعد بھی میرے دل و جان میں باقی رہے گی۔ تو ایسا سورج ہے جس کی پرچھائیاں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ غزل کے دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے غم و الم کی کہانی کس کو سناؤں؟ اس کے لیے تو وقت اور ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ میرے دکھ درد کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو خود بھی اسی دکھ درد سے گزرا ہو۔ اس دنیا میں اگر کوئی میرے ہی جیسا غم کا مارا اور غم کا سمجھنے والا ہو تو کہہ سکتا ہوں۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، حسن نعیم کی غزلوں کا عام رنگ کیا ہے؟ رنگ کو کہہ سکتے ہیں خاصیت، طرز۔ جواب، حسن نعیم کی شاعری میں جدیدیت کا رنگ نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں درد مندی، حسن و عشق کی کیفیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، جو کلاسیکی شاعری کی جان سمجھی جاتی ہے۔ کلاسیکی کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا، مستند۔ اکثر احتجاج کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ احتجاج کہتے ہیں اعتراض کو، انکار کو۔ چنانچہ ان کی شاعری کئی رنگوں سے مل کر ایک خاص رنگ اختیار کر لیتی ہے۔
طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، حسن نعیم کی کن بزرگ شعراء نے حوصلہ افزائی کی؟ بزرگ شعراء سے مراد ہے بڑے شعراء۔ حوصلہ افزائی کرنا کہتے ہیں شاباشی دینا، ہمت بڑھانا۔ جواب، حسن نعیم کی حوصلہ افزائی فصیح الدین بلخی، بسم العظیم آبادی، جمیل مظہری اور معین احسن جذبی نے کی۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، حسن نعیم کن شعراء سے خاص طور پر متاثر تھے؟ متاثر ہونا کہتے ہیں مرعوب ہونا، اثر قبول کرنا۔ جواب، حسن نعیم غالب اور مومن سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، حسن نعیم کو جدید شاعروں میں کیوں انفرادیت حاصل ہے؟ جدید شاعر کہتے ہیں نیا شاعر، انفرادیت کہتے ہیں الگ خصوصیت کو۔ جواب، حسن نعیم کو جدید شاعروں میں اس لیے انفرادیت حاصل ہے کہ وہ جدید شعراء کے درمیان ایک نئے آہنگ کے شاعر ہیں۔ آہنگ کہتے ہیں نغمہ کو، آواز کو۔ ان کی شاعری میں احتجاج، حسن و عشق اور دردمندی کی کیفیت کا اظہار اکثر ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری کے مختلف رنگوں نے مل کر ان کو جدید شعراء میں منفرد مقام عطا کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔